الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک حدیث بڑی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا ثابت قدم رہو، ورابطوا سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ ڈرتے بھی رہو، لعلکم تفلحون امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذرا ان لفظوں کو دل اور دماغ میں جگہ دے دیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ تکالیف آ جائیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آ جائیں، صبر کرو۔ ثابت قدم رہو، ہلو نہیں، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، پیٹھ دے کر بھاگو نہیں۔ ورابطو سرحدوں کی حفاظت کرو۔ ایک معنی، اے ایمان والو صبر کرو، وصابرو ایک دوسرے کو مضبوط کرو،
توجہ کریں، ورابطو مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں رہو، یہ دوسری معنی حضرت سید عبد الکریم صاحب قریشی رحمت نے یہ تفسیر بیان کی ہے، معنی کی ہے۔ ایک معنی رابطوں معنی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرو، ایک معنی رابطوں کی مسلمان آپس میں ربط میں رہیں، کسی کو تکلیف ہو وہاں پہنچ جائے۔ ورابطو تیسری معنی، ایک نماز پڑھی دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھو، کیا بات ہے عزیزو، ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھو۔ ورابطو واتقوا اللہ، ڈرتے بھی رہو، صبر بھی کرو، ڈرتے بھی رہو، ثابت قدم رہو، ڈرتے بھی رہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو، ڈرتے بھی رہو، مسلمانوں کے ساتھ آپس میں محبت کرو، ڈرتے بھی رہو، نماز کے انتظار میں بیٹھو، ڈرتے بھی رہو۔ اگر یہ چیزیں ہوگی لعلکم تفلحون، امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، صبر، استقامت، مسلمانوں کے ساتھ رابطہ، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، سمجھے نہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں اگر تقوی ہوگی تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ آیت کا ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کیا دونوں سبحان اللہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اخو المسلم، مسلمان تو ایک رجل کے واحد ہے، مسلمان آپس میں ایک رجل کے واحد ہے، ایک فرد واحد کی طرح ہے۔ اگر فرد واحد کو اگر مجھے انگلی میں تکلیف ہو جائے تو سارا دن سارا بدن بے قرار ہوگا نہیں ہوگا، دانت میں درد ہو جائے تو سارا بدن بے قرار ہوگا نہیں ہوگا، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو سارا بدن بے قرار ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پورے مسلمان اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، شاہ ولی اللہ کے خاندان سے۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، سمجھے نہیں، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز، سمجھے نہیں، یہ شاہ اسماعیل ان کے خاندان سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا دور تھا کہ شاہ اسماعیل ہمارے سندھ میں آئے تھے، گوٹکی کے قریب، یہاں جہاں حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ رہتے تھے، حافظ محمد صدیق سے ملاقات ہوئی تھی۔ حافظ محمد صدیق کون؟ بھرچوٹی رحمت اللہ علیہ، یہ مرشد تھے حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ کے، حضرت تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ کے مرشد اور شیخ تھے۔ وہ ان کے بعد حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ آئے تھے۔ علماء دیوبند سے بھی پہلے کی بات ہے، قریب زمانہ ہے دیوبند سے کہ مدرسے کے بنیاد سے پہلے کی یہ بات ہے۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ، کیا بات تھی عزیزو، جب دہلی کی بازار سے گزرتے تھے، شہزادے تھے نا، شاہ ولی اللہ کے خاندان سے شہزادے تھے، تو وہ بازاروں میں جو بیٹھنے والے تھے دکاندار، وہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جذبہ ہوا، فاحشہ عورتیں دی، فاحشہ عورتوں کی چلے گئے، ان میں تبلیغ کرنے کے لیے چلے گئے، فاحشہ عورتوں کی مجلس میں چلے گئے۔ کون؟ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ، توجہ کرے، تبلیغ کے لیے۔ تو ایک وہ ملکہ جو بازار حسن میں جو
عورت بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ کچھ خیرات دے دو، چلے جائیں خیرات دے دو. کہا کہ میری صدا تو سنو. کہ دونوں سبحان اللہ. کس نے کہا؟ شاہ اسماعیل نے. شاہ اسماعیل نے کہا کہ میری بات تو سنو. جب بات آ جاؤ بات سناؤ. اب جب بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک کون؟ اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، جب تارے گر پڑیں گے، جب قیامت کی نشانیاں سامنے آئی اور وہ سننے لگی تو آنسو بہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کس راستے پہ ہیں. بہت سی عورتیں وہ توبہ طائب ہو گئی. اسی وقت توبہ طائب ہو گئی. وہ جو بڑی عورت تھی، ملکہ تھی، وہ تو ہو گئی، اس کے ساتھ دوسری بھی ہو گئی. جب حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے تھے سکھوں کے ساتھ جہاد کے لیے، تو ان عورتوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے. مرید بن گئی، ہم بھی چلیں گی. وہ عورتیں جو نرم گرم بستر پر بیٹھنے والی، کہ تم وہاں کیا کرو گی؟ سکھوں کے ساتھ مقابلہ ہے، تم کیا کرو گی؟ کہا مجاہدین کے جو چنے ہوں گے نا، وہ چنے ہم پیسیں گے. بالا کوٹ میں آئے، جہاد بالا کوٹ میں آئے تو ان عورتوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ جو بالا کوٹ والی جہاد والی زندگی یہ بہتر ہے یا دہلی والی زندگی؟ کہا کہ ہمارا ایمان ہمارے دل سے نکال کر اگر پتھروں پر رکھ دو، پہاڑوں پر رکھ دو، تو پہاڑ بھی ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے. وہ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، سکھوں کا دور تھا اور سکھ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے. ایک شخص گزرا، دو عورتیں تھی، مسلمان عورتیں تھی، وہ کھیتی باڑی کر رہی تھی. تو وہ عورت اس شخص کو کہنے لگی کہ تیرو مسلمان تھا کہ شاہ اسماعیل کو کہنا تم مسجد میں کتابیں پڑھا رہے ہو، تم مسجد میں کتابیں پڑھا رہے ہو، ہم سکھوں کے پاس ہیں، دن کو یہ ہم سے کام کراتے ہیں، رات کو ہم سے زنا کرتے ہیں. مولوی بن کر بیٹھے ہو مسجد میں کتابیں پڑھا رہے ہو، یہ سکھ ہمارے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں، دن کو تو کام کراتے ہیں، رات کو زنا کرتے ہیں ہم سے. اس شخص نے آ کر شاہ اسماعیل کو یہ بات بتا دی کہ عورتیں مظلوم ہیں، ان کی آہ نکل رہی ہے، کتابیں بند کر دی. شاہ اسماعیل نے کتابیں بند کر دی اور جہاد کی ٹریننگ شروع کر دی. کہ دونوں سبحان اللہ، جہاد کی ٹریننگ شروع کر دی. گنگا اور جمنا میں تیرتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے. اور سکھوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، بالا کوٹ میں مقابلہ ہوا اور مقابلہ کرتے کرتے شاہ اسماعیل شہید ہو گئے. سمجھا نہیں؟ مسلمانوں میں جذبہ ہونا چاہیے، وہ جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر جس میں مسلمانوں کے اگر دل میں جذبہ جہاد نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریں، جہاد کا شوق دے دیں. قرآن تو پڑھیں، جہاد کا شوق دے دیں. وَالرَّابِطُ، سرحدوں کی حفاظت کریں. اسلام کی خوبی کیا ہے عزیزو؟ مسلمان کے ملک میں اگر ذمہ رہتا ہے یا کوئی ہندو رہتا ہے یا کوئی عیسائی یہودی رہتا ہے تو مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے جان اور مال کی حفاظت کرے. کہ اس کی جان اور مال کی حفاظت کرے، مسلمان کے اوپر لازم ہے. اگر مسلمانوں کے اوپر کافر ظلم کریں
مسلمانوں کے علاقے کو قبضے میں کریں. کافروں نے حملہ کر دیا، مسلمان کے ملک پر حملہ کر دیا، تو اب مسجد میں سمجھا نہیں پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، اب تبلیغ یہ نہیں ہے، سمجھا نہیں اب تبلیغ یہ نہیں ہے، اب تبلیغ یہ ہے کہ جہاد پر نکلو. کیونکہ مسلمانوں کے ملک پر قبضہ کیا ہے، حملہ کیا ہے کافروں نے، یہودیوں نے مسلمان کے ملک پر حملہ کر دیا ہے. اب بیٹھنا ہی نہیں ہے، اب ہمارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاد فرض ہو چکا ہے. ابھی نوجوان ہے کہ والدین سے اجازت لے لوں، والدین سے اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. کافر آ گئے، مسلمان آ گئے، یہودی آ گئے، قبضے کے لیے ہمارے ملک میں. مسلمان اپنی طاقت کو سمجھے تو صحیح. مسلمان کتنا بہادر ہے. انڈیا نے 2 سال پہلے حملہ کیا، رات کے اندھیرے میں حملہ کیا. پتہ ہے آپ کو؟ رات کے اندھیرے میں حملہ کیا. پاکستانی فوج نے دن کے اجالے میں حملہ کر دیا، دن کے اجالے میں حملہ کر دیا اور 2 جہازوں کو تباہ کر دیا. یہ ہوتی ہے بہادری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ہیں. جنگ احد میں ہے. جنگ ہوتے ہوتے پاسا پلٹ گیا، پاسا پلٹ گیا. کافروں کے حق میں جنگ کافروں کے حق میں ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند ساتھی، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی، مشکیزے سے پانی پلا رہی تھی. توجہ کریں، پانی پلا رہی ہے. جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافر حملہ کر رہے ہیں تو مشکیزہ کو پھینکا. وہ جو مشکیزہ تھا ان کو پھینکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی. ایک کافر آیا، حملے کے لیے آیا تو ام عمارہ کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال آ گئی. تلوار اور ڈھال آ گئی. جیسے ہی وہ قریب آیا تو ام عمارہ نے حملہ کر دیا. اب حملہ ہو ہی رہا تھا تو قریب یہ بیٹے تھے، عبداللہ نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو، اپنی ماں کی مدد کرو. قریب آیا بیٹا، قریب آیا تو کافر نے حضرت عبداللہ پر، ام عمارہ کے بیٹے پر حملہ کر دیا. بازو کٹ گئی تو ام عمارہ نے بازو کو چھوڑ دیا، کپڑا باندھا کہ جاؤ بیٹے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جب تک دم ہے لڑتے رہو. کس نے کہا؟ ام عمارہ نے. تھوڑی دیر گزری، وہ جو پہلے جس نے حملہ کیا تھا وہ دوبارہ آیا، وہ جس نے بیٹے پر حملہ کیا تھا دوبارہ آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ سنبھالنا اپنے آپ کو، سنبھالنا، تیار رہنا، یہ آ رہا ہے. وہ جیسے ہی وہ آیا 2 قدم آگے ہو کر، کس نے؟ ام عمارہ نے. کہ دونوں سبحان اللہ، 2 قدم آگے ہو کر اس پر حملہ کر دیا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا ام عمارہ نے. یہ عورتوں میں جذبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا میرے بائیں اور دائیں اور بائیں ام عمارہ گھوم رہی تھی، مردوں کی طرح گھوم رہی تھی. اسی بہادر. بی بی صفیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کیا بہادری ہے. حضرت حمزہ کی بہن ہے. حضرت حمزہ ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، جگر نکال کر نکلا ہوا ہے، بے دردی سے شہید کیا کافروں نے حضرت امیر حمزہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا، وہ بیٹے تھے بی بی صفیہ کے، کہ کر جاؤ روکو اپنی ماں کو کہ روئے نہ، بھائی کے لاش پر آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ رونا شروع کر دے. تو جب گئے حضرت زبیر گئے کہ پرے ہٹ،
میں رونے نہیں آئی، میں تو مبارکباد دینے آئی ہوں، اے میرے بھائی تو نے اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کر دیا، میں تو مبارکباد دینے آئی ہوں۔ یہ حضرت صفیہ مجاہدین کا لشکر کہیں گیا جہاد میں، مسلمانوں کی عورتیں ایک قلعے میں تھی اور باہر یہودی تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت حسان کو عورتوں کے اوپر مقرر کر دیا تھا۔ توجہ کریں، ایک یہودی نظر آیا، ایک یہودی نظر آیا تو بی بی توجہ کریں بھائی، حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا اس کو مارو، اس کو جہنم رسید کرو۔ یہودی گھوم رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کہیں مسلمان نظر آ جائے تو۔ حضرت حسان تو بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے کمزوری دکھائی، سمجھا نہیں، بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت صفیہ نے وہ خیمے کے وہ جو کیل تھا وہ نکال کر اس پر حملہ کر دیا، جہنم رسید کر دیا، سر کاٹ کر کافروں کے یہودیوں کے جو نیچے یہودی تھے یہودی کے پھینک دیا۔ کس نے؟ بی بی صفیہ نے۔ کہ دونوں سبحان اللہ، یہ عورتوں میں جذبات ہے عزیزوں۔ حضرت خالد بن ولید ہے، رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، توجہ کریں، رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ دیکھا ایک نوجوان کافروں کے صف میں چلا گیا اور سمجھا دائیں بائیں تلواروں سے حملہ کر رہا ہے، کافی کافروں کو جہنم رسید کر کے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بڑی بہادری دکھائی، آیا پھر دوبارہ، پھر بار بار آ رہا ہے، قریب آیا، پوچھے کہ کون ہو تم؟ نقاب لگا ہوا ہے، کون ہو تم؟ کافروں کی صف میں اندر چلا گیا، گھس گیا کافروں کی صف میں، ان کو جہنم رسید کر کے واپس آ گیا، بھائی کون ہو تم؟ نقاب لگا ہوا ہے۔ اور سارے کمانڈر حیران ہو گئے کہ اتنی بہادری کون دکھا رہا ہے، کون ہو تم؟ کہا کہ میں عورت ہوں، میرا نام خولا ہے، میں زرار کی بہن ہوں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، سارے کہہ دو بھائی سبحان اللہ۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جہاد کی بات سن کر ایمان تازہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک عورت ہے، نوجوان نے سمجھا کہ نوجوان ہے، کوئی نوجوان مرد ہے، یہ عورت ہو کر حملہ کر رہا ہے، وہ حملہ کر رہی ہے۔ کہا کہ میں زرار بہن خولا ہوں۔ پتا چلا کہ بھائی قید میں ہے، وہ بھائیوں کو کافروں سے چھڑا کر لے آئی بی بی خولا۔ 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے نوجوان جنگ میں شریک ہیں۔ کہا کہ دودھ معاف نہیں کروں گی، اگر پیٹھ پر زخم آئے تو دودھ معاف نہیں کروں گی۔ چاروں بیٹے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور دیکھا کہ سب کو سینے کے اوپر زخم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ جہاد کا جذبہ ہر مسلمان میں کو نصیب فرمائے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جذبہ جہاد، یہ بھی کیا مقابلہ ہے، یہ بھی کیا مقابلہ ہے۔ ایک طرف اتنی بڑی فوج، لاکھوں کی فوج ہے، دوسری طرف چند مجاہدین ہیں۔ مقابلہ تو دیکھو۔ پھر بولا رہے ہیں، بحری بیڑے آ رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اسرائیل یہودی مسلمانوں کے ملک پر قابض ہے، مسلمانوں کے ملک پر قابض ہے، وہاں کوئی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ملک فلسطین کا ہے، عرب کے لوگوں کا ملک ہے، وہاں اسرائیل آ کر انہوں نے قبضہ کیا۔ ان کی سپورٹ سارے کر رہے ہیں، فلاں ملک کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ مجاہدین اچانک ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، ان کے شہروں میں داخل ہو گئے۔ عقل حیران ہے، عصریت پسندوں کا عقل حیران ہے، ملکوں کا، بادشاہوں کا عقل حیران ہے، لوگوں کا عقل حیران ہے۔ یہ چند سو مجاہدین اسرائیل کے اندر کیسے چلے گئے؟
وہ چھتریوں پر جا رہے ہیں، کوئی ان کے پاس جہاز نہیں ہے۔ ہمارے کاکڑ صاحب سے پوچھا گیا کہ 2 اسٹریٹ کا معاملہ ہے، یہ 2 ملکوں کا معاملہ ہے۔ ارے خدا کے بندے، آپ مہمان ہو اور ملک کے وزیر اعظم ہو، آپ ایٹمی قوت کے مالک ہیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں، تو آپ کہتے ہو 2 اسٹریٹ کا معاملہ ہے، 2 ملکوں کا معاملہ ہے۔ اسرائیل کا ملک کہاں ہے؟ اسرائیل تو قابض ہے، وہ کیسے ان کا ملک ہو گیا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سلام ہے ان کافروں کو جنہوں نے واضح موقف اختیار کیا، جنہوں نے مذمت کی، پر اسرائیل کی مذمت کی، دراندازی کی ہے، واضح موقف اختیار نہیں کر رہے۔ مسلمان کا ملک ہے، ایٹمی قوت ہے، لیکن واضح موقف اختیار نہیں کر رہے۔ یہ نہیں کہ اسرائیل کی مذمت کرو، اسرائیل نے جارحیت کی ہے، یہ نہیں کہہ رہے، ایٹمی قوت ہے۔ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر یہ لازم ہے عزیزو، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مجاہدین کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جائیں، کہتا ہے کوئی کسی میں جذبہ ہے؟ کس میں جذبہ ہے؟ ہاتھوں اوپر کرے، ماشاءاللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجاہدین کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جائیں، تو آپ اس کو اٹھتے بیٹھتے دعاؤں میں یاد کریں۔ یہ تو کام کر سکتے ہیں، یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اتنا بڑا ظلم کہاں گئی انسانی حقوق کی وہ کمیٹیاں، وہ پارٹیاں کہاں گئی؟ پانی بند کیا ہوا ہے، 23 لاکھ مسلمانوں کی آبادی، ان کا پانی بند کیا ہوا ہے اسرائیل نے، ان کی بجلی بند کی ہوئی ہے۔ چند سو مجاہدین ہیں، وہ ابھی تک اسرائیل کے اندر دو بدو مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہ دونوں سبحان اللہ، اسرائیل کے اندر دو بدو مقابلہ کر رہے ہیں۔ سمجھا دیں؟ خوش نصیب ہیں، سمجھا دیں؟ وہ لوگ جو ان کی حمایت کر رہے ہیں عزیزو۔ ابھی تو موقع ہے، اب اسرائیل پھنس چکا ہے، 1200-1300 ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اسرائیلی فوجوں کی پڑی ہوئی ہے، کافی تعداد میں ان کے فوجی مجاہدین کے قبضے میں ہیں۔ ارے مسلمانوں، ارے عرب کے نوجوانوں، ابھی تو نکلو، ابھی تو ان کو گھیرے میں کر دو، اسرائیل کو گھیرے میں کر دو، اسرائیل کو نیست نابود کر دو۔ تو موقع ہے، ایک طرف مصر حملہ کر دے، ایک طرف شام سے حملہ ہو جائے، ایک طرف حزب اللہ والے حملہ کر رہے ہیں، ایک طرف حماس والے حملہ کر رہے ہیں۔ ابھی تو موقع ہے کہ اسرائیل کو نیست نابود کر دو۔ مسلمانوں میں اگر جہاد نہیں ہے، مسلمانوں میں اگر جذبہ جہاد کا نہیں ہے تو مسلمان کس چیز کا ہے؟ اب ان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا، وہ جو قریبی ممالک ہیں، جو ان کی سرحدیں ان کے ساتھ مل رہی ہے، فلسطین کے ساتھ جن کی سرحدیں مل رہی ہیں، فلسطین تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، ساری منزلیں جگہیں گر گئی، لوگ بچے عورتیں دبے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے عزیزو، اب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب مصر والوں کو بیٹھنا نہیں، اب سعودی عرب والوں کو نہیں بیٹھنا گھر میں، اب شام والوں کو گھر میں نہیں بیٹھنا، اب کلاشن اٹھا کر سمجھا نہیں اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ کیا ہو گیا پاکستان کے حکمرانوں کو کہ واضح موقع اختیار نہیں کر رہے مجاہدین کی؟ سمجھے نہیں، تمہیں تو لازم تھا کہ مجاہدین کی آپ سپورٹ کرتے۔ ارے اگر مجاہدین کی سپورٹ نہیں کر رہے
تو کم از کم واضح موقف تو اختیار کریں. یہ تو کہیں کہ اسرائیل نے جارحیت کی ہے، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. استغفر اللہ ربی. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو مضبوط بن جاؤ، ثابت قدم رہو، اے ایمان والو سرحدوں کی حفاظت کرو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو. اے ایمان والو ایک نماز پڑھی دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھو. اے ایمان والو مسلمان آپس میں رابطے میں رہو، مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں رہو. واتقوا اللہ، ڈرتے بھی رہو. لعلکم تفلحون، امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جو مسلمان کا بھائی ہے. عزیزو ہمارے اوپر یہ آپ کے اوپر یہ لازم ہے. میں دوبارہ بھی کہتا ہوں ہر نماز میں اگر آپ تہجد گزارے، تہجد پڑھیں گے، تہجد میں بھی مسلمانوں کے لیے، فلسطین کی مسلمانوں کے لیے، ہر مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.